اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی دی۔ یہ تمام واقعات طبقات شفاء، شافیت الکبریٰ، ہدی ساری، فتح الباری کا مقدمہ وغیرہ میں تسلیم ہو۔ اور یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 16 سال میں مرتب کی ہے، پورے 16 تقویٰ پرہیزگاری یوں دیکھی۔ ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ غسل کر کے 2 رکعتیں پڑھ کر کے پھر باب قائم کیا، حدیث نیچے دے بڑے احتیاط کے ساتھ۔ اور غیرت ایمانی اتنی تھی کہ طبقات و شافیت الکبریٰ میں بھی ہے، ہدی ساری جو فتح الباری کا مقدمہ اس میں بھی ہے، اور بھی تاریخی کتابوں میں ہے کہ بخارا کا حاکم تھا خالد ابن احمد، اس نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے اپیل کہ حضرت آپ میرے بیٹوں کو بخاری شریف اور اپنی تاریخ کی کتاب جہاں میرے گھر آ کر کے پڑھا۔ ایسی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ حکمران پہلے کے حکمرانوں کی طرح دیندار نہ تھے، لیکن اتنا جذبہ تو تھا نہ کہ اپنے بیٹوں کو بخاری ہوتا تو بخاری نہ اور کسی محکمے میں۔ تو خالد ابن احمد نے کہا کہ آپ میرے بیٹوں کو بخاری شریف اور جو تاریخ میں آپ نے کتاب لکھی ہے وہ پڑھائیں۔ معاف رکھنا، ہم ہوتے ضعیف تو کہتے جی ہمیں حاکم بلا رہا ہے، ہم کھچے کھچے چلے جاتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین کے علم ہے، میں تیرے گھر آ کر کے پڑھا کر کے علم کو ذلیل نہیں کروں، نہیں گیا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرے کہ میرے بیٹوں کے لیے الگ مجلس منعقد کریں اور کلام ازا کو الگ پڑھائیں۔ فرمایا یہ تفریح ہی میں کرنے کے لیے تیار۔ تو خالد ابن احمد نے جو حاکم بخارا تھا اس نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جلا وطن کر۔ سمرقند سے 6 میل دور خرطن کے ایک مقام ہے، وہاں پہنچے اور وہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی غربت اور سفر میں وہاں وفات۔ آپ کو یاد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث پیش کی ہے انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے آدمی پہلے نیت ہوتی ہے، نیت اور ارادہ ہوتا ہے تو پھر کام اسے صادر ہوتا ہے۔ کام ہے وہاں پہنچے اور وہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی غربت اور سفر میں وہاں وفات۔ آپ کو یاد ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث پیش کی ہے انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے آدمی پہلے نیت ہوتی ہے، نیت اور ارادہ ہوتا ہے تو پھر کام اسے صادر ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت کی حدیث پیش کی۔ اور مومن کے لیے جتنے اعمال ہیں وہ اس وقت قبول ہوں گے جو ایمان ہو، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس دور میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے 16 راستے تھے، اور مشرکین مکہ نے ان راستوں پر مٹکے رکھے ہوئے تھے پانی، اور ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ حاجیوں کو پانی کی قلت نہ ہو۔ آج جن لوگوں نے حج کیا ہے آپ کو وہاں ایسے لوگ بھی ملیں گے، آپ اس سے پانی لیں تو کہے گا ریال 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 واللہ یلا یلا بھگ جا، قریب نہیں آنے دے۔ آج مسلمان پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ دور دراز سے پانی کے مٹکے بھر کر مفت۔ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے زبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو،
ہارون الرشید کی بیوی، اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ انسان، حیوان، گدھے، اونٹ، یہ سارے جانور اسے بدفعلی کر رہے ہیں. بڑی گھبرائی، بہت ہی گھبرائی، ہمت نہ کی کہ خود پوچھے. تو لونڈی سے کہا کہ ایسا کر، جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھ اور بتانا نہ کہ یہ خواب کس کا ہے. دیکھیے ظاہر خواب کچھ ہوتی ہے، باطنی کچھ ہوتی ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی نے تعبیر المنام فی تعبیر الانام فی تعبیر المنام کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں. خواب کی تعبیروں کے متعلق اس سے زیادہ مقصود کتاب کوئی نہیں. مختصر کتاب ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی، بہت مختصر ہے. یہ بڑی مفصل کتاب. اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عبد الملک خلیفہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو محراب ہے مسجد نبوی کا، اس محراب میں 4 دفعہ پیشاب کر رہا ہے. بڑا گھبرایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جس میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، وہاں 1 دفعہ بھی 4 دفعہ پیشاب. معبرین سے پوچھا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگوں نے فرمایا کہ تیرے 4 بیٹے خلیفے ہوں گے تمہارے بعد. یعنی ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اس کے مقدمے میں تصریح ہے. تو خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ خواب مت بیان کرو الا حبیباً اور لبیباً. یا کوئی دوست ہو مخلص اس کے سامنے، یا کوئی دانا ہو اس کے سامنے، ہر کہہ مہ کے سامنے. اور یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، خیالات بھی ہوتا. ایسے خیالات آئیں تو پرواہ نہ کریں، لا حول پڑھ کر کے، اعوذ باللہ پڑھ کر کے بائیں طرف تھو تھو کر دیے، کچھ نہیں بگڑے گا. تو ہر خواب کو خواب سمجھنا یہ بھی ہوتا ہے. تحذیر من الشیطان بھی ہوتا ہے. اسی آپ کتاب رویا میں یہ پڑھ چکے. تو اس نے دیکھا کہ سارے یہ مخلوق اسے بدی کر رہی ہے، گھبرائی. معبر سے پوچھا تو لونڈی نے کہا کہ آپ میری سمجھ لیں خواب کہ میرے ساتھ گدھے گھوڑے یہ سب کچھ خرابی کر رہے ہیں. اور اس نے کہا تیری نہیں ہو سکتی، یہ اونچا خواب ہے. جب یہ سنا تو اس وقت اس نے کہا جی یہ تو زبیدہ کی خواب ہے جو ہارون الرشید کی بھی، کہاں اس کا ہو سکتا ہے. تو نہر زبیدہ 80-90 میل دور کے چشموں کو جمع کر کے پانی مکہ مکرمہ میں اس نے پہنچایا ہے. وہ مکے والے اس کے بعد اس نہر سے فائدہ اٹھاتے، انسان بھی پیتے، گدھے بھی، گھوڑے بھی کھاتے. اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوتی. اس قلت والے زمانے میں ان مکے والوں نے مفت پانی کے انتظام کیا اور مسجد حرام کی خدمت کرتے. قرآن پاک میں آتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اے حاجیوں کو پانی پلانے والوں اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والوں، تمہارا عمل ایمان کے بغیر تو کوئی عمل نہیں. ام المساجد کی صفائی کریں، ایمان نہ ہو کچھ بھی نہیں. یہ حاجیوں کو پانی پلائیں، ایمان کی دولت نہیں کچھ بھی نہیں. اور بخاری میں آپ 2 روایتیں پڑھ چکے، ایک مرد کی ایک عورت کی. کہ پہلی امتوں میں ایک عورت نے جو بدکار تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی بخشش کی. ایک مرد کا بھی ایسے واقعہ. ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کسی عمل پر نجات دے. ایمان نہ ہو کچھ بھی نہیں. تو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں: ایمان، دوسرا اخلاص، ریا نہ ہو، تیسرا اتباع سنت. یہ 3 چیزیں ہوں، ایمان، اخلاص، اتباع سنت، تو پھر عمل مقبول. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الایمان قائم کی.
کہ آگے جتنے اعمال ہیں وہ اس پر مبنی، لیکن کتاب الایمان سے پہلے وحی کا باب قائم کیا، بدء الوحی، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو وحی الہی کے مطابق خانہ سار ایمان نہ۔ آج یہ جتنے باطل فرقے ہیں اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان وحی الہی کے مطابق نہیں ہوتا۔ ایمان کے بعد پھر علم کا باب ہے، پھر نماز سب سے اہم چیز ہے، اس کی شرائط ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، پھر نماز ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا کتاب التوحید ورد الجہمی، کیوں؟ آخر میں صرف توحید ہی ہوگی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ آخر میں باب قائم کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ قیامت کے دن ترازو پر نیکیاں بدیاں تلیں گی، اس کے بعد پھر کوئی عمل نہیں باقی رہے گا، نیکی بھی تلے گی بدی بھی، پھر یا جنت یا دوزخ، پھر کام باقی کچھ نہیں رہے۔ اس لیے آخری کام یہ ہے مکلف کے لیے۔ میزان کے متعلق اہل حق مانتے ہیں کہ میزان ہے، معتزلہ یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ بخاری شریف کا یہ حاشیہ جو ہے بڑا بہترین حاشیہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 پاروں کا حاشیہ لکھا۔ فالج کا حملہ، بڑے پریشان، جو بھی آتا تھا تو روتے۔ لوگوں نے تسلی دی کہ حضرت موت تو ہے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ اتنے پریشان کیوں؟ فرمانی موت سے تو نہیں ڈرتا، وہ تو آنی ہے۔ میں جس بات سے پریشان ہوں وہ یہ کہ میں نے بخاری شریف کا حاشیہ شروع کیا تھا اور آخری باب جو ہے بخاری کے بڑے ادق، بڑے مشکل وہ حاشیہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کی کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے شاگرد رشید تھے، وہ بڑے ذہین، عمر حضرت کی 50 سال کے لگ بھگ 49 سال، لیکن اس عمر میں جو کام وہ کر گئے، جہاد کا کام بھی کیا، دارالعلوم کے قیام کا بھی کیا اور بہت سے کام کیے۔ اس پر ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، بانی دارالعلوم جو بند، اس کو ضرور دیکھیں، بڑی خدمت۔ تو یہ آخر کے جو پارے ہیں یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حوالہ سوان قاسمی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ میں تفسیر۔ تو حضرت نے اوپر حاشیے میں یہ نقل کیا کہ فرقہ معتزلہ، آپ شرائط وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں مسجد نبوی میں بہت سے لوگ پڑھا کرتے۔ ایک شخص جس کا نام تھا واصل، سواد کے ساتھ، واصل ابن عطا، 80 ہجری میں پیدا ہوا، 131 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، 51 سال تھاری عمر، اونٹ پٹانگ باتیں کرتا، قبر کے عذاب کا منکر تھا، شفاعت کا انکار کرتا تھا، اسی طرح میزان کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا کہ میزان ہے لیکن ترازو نہیں، اس سے مراد صرف عدل ہے۔ اور اس کے متعلق اس کے دو شبے تھے، معتزلہ کے دو شبے۔ ایک یہ ہے کہ تولتا وہ ہے جس کو علم نہ ہو، اگر ہم ترازو کو مان لیں تو معاذ اللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم ہے، اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ کی جہالت ثابت کرے وہ نہیں مان سکتے۔ ملا محمد صادق رحمہ اللہ تعالیٰ جو متکلمین میں سے 10ویں صدی میں ان کی وفات ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جہالت والی شک بھی تسلیم کر لیں تو جہالت ابد کی ہے، رب کی نہیں ہے۔
وہ ترازو پر اس لیے تولے جائیں گے کہ بندے کو بتانا ہے دیکھ یہ تیری نیکی یہ تیری بدی ہے. رب کی جہالت ہونی عبد کی بات ہے. اس جہالت کو اللہ تعالیٰ پر فٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی کہیں کہ عبد کی جہالت ہے نہ جہالت. اور دوسرا یہ کہ یہ جو اعمال ہیں اقوال ہیں یہ تو آراز کی قسم سے آراز جواہر نہیں اجسام نہیں. ان کو کیسے تولا جائے؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں 3 جواب اس کے دیں. پہلا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس جہان میں جو چیزیں ہیں آراز وہاں ہوں گی جواہر اور اجسام ہوں گے. ان کا وجود ہو ان کے تولنے میں کوئی اشکال نہیں. یہ جو فرمایا بالکل بجا فرمایا. آپ نے ترمذی شریف میں روایت پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن حدیث کہ معراج کی رات حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پیغمبروں سے بھی ہوئی. اور عامت المسلمین کے لیے عرض کرتا ہوں کہ معراج جسمانی ہے، بیداری میں ہوئی ہے، کشف نہیں، خواب نہیں، جسم مبارک کے ساتھ روح مبارک کے ساتھ ایک ہی رات میں. اس پر میرا ایک مستقل رسالہ ہے چراغ کی روشنی ضوء السراج فی تحقیق المعراج. اس میں عقلی نقلی شبہات کا الحمدللہ ہم نے خاصا دفاع کیا، اس کو بھی ضرور علماء دیکھیں. تو معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 پیغام دیے. ایک کہ اقرا منی امتک السلام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام کہنا. سب کہے علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء الصلوات و تسلیمات وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ذریعے اپنا سلام امت تک پہنچایا. اور عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس تمام مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت درجے رتبے شان مرتبے کے لحاظ سے کوئی نہیں. آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ شرح مقاصد اور شرح فقہ اکبر وغیرہ میں جو عقائد کی کتابیں تصریح موجود. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ذریعے امت تک سلام پہنچایا. اور دوسرا فرمائیے پیغام میرا پہنچا دینا امت کو کہ جنت کی زمین بڑی خوشگوار ہے لیکن قیان ہے چٹیا. پانی بھی وہاں کا عذبۃ الماء، پانی بھی بڑا اچھا ہے. زرخیز زمین ہے لیکن ہے اس میں کچھ نہیں. تو اپنے لیے وہاں سے درخت لانا، پودے لانا. وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کہے نا کوئی سبحان اللہ تو اس کو 10 نیکیاں بھی ملیں گی، ایک صغیرہ گناہ بھی اس کا جھڑ جائے گا اور جنت میں ایک درخت بھی لگ جائے گا. ایک دفعہ کہ الحمدللہ 10 نیکیاں بھی ملیں گی، ایک گناہ صغیرہ خود بخود اس کا جھڑ جائے گا، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ یہی 10 نیکیاں بھی ملیں گی، ایک صغیرہ بھی معاف ہوگا، ایک درخت بھی لگ جائے گا. اللہ اکبر کہیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک صغیرہ گناہ آٹومیٹک خود بخود جھڑ جائے گا اور جنت میں درخت. وہ جتنے بھی درخت ہیں یہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تسبیحات وہاں درختوں کی شکل میں ہوں گی. یہاں تو قول ہے، وہاں یہ درخت. اور مجموع الزوائد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
علامہ ایسوی رحم اللہ تعالیٰ جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، انہوں نے مرتب کیا 10 جلدوں میں مجموع الزوائد۔ اس میں روایت ہے کہ غراس الجنہ، جنت کے پودے، جنت کے باغات، جنت کے درخت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور علامہ ہیثمی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رواتو موثقون، سب راوی اس روایت کے ثقہ۔ تو اب یہاں سبحان اللہ تو ایک لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں، وہاں یہ درخت ہوگا، تو اس لیے یہ جتنے عمل بھی ہیں نیکی بدی کے، وہاں درخت ہوں گے، ان کا حجم ہوگا اور ان کا وزن۔ یہ اب مجھے صفحہ تو یاد نہیں ہے، ویسے جیل بھی اب مجھے یاد نہیں ہے، آپ بتا سکتے۔ ایک وہ زمانہ تھا، حفصہ میرا بڑا قوی ہوتا تھا، وہ آپ کو بتا سکتے ہو، آپ ذرا خط لکھ دینا مجھے بتا دیں۔ مجموع الزوائد موجود ہے صفحہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ فرمایا، دوسرا جواب یہ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آپ ترمذی شریف میں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے گناہوں کے 99 99 سجلن مثل مد البصر، 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے بھرے، اور بطاقت ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس پر نیکیاں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اعلیٰ رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے، فلاں ابن فلاں آ تیری نیکی اور بدیاں تلے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، عوام میں یہ مشہور ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں۔ یہ عوام کی بات ہے، ضعیف حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ تعالیٰ نے بھی تضعیف کی، اور حافظ ابن القیم رحم اللہ تعالیٰ نے المنار المنیف میں اس کی سندوں پر سخت گرفت کی، کوئی نہیں۔ اور آپ نے بخاری میں یہ بات پڑھا ہے، جو الناس یوم القیامت بے آبائہم، باپ کے نام سے، حلالی ہے حرامی ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے، فلاں ابن فلاں۔ تو وہ شخص کہے گا پروردگار جو تیرا حکم ہے علی الراس والانصار والانصار، محاذ البطاقۃ و محاذ السجل، ایک طرف یہ ہے پرچہ، ایک طرف یہ 99 رجسٹر ہیں بڑے بڑے، ان کا ان سے کیا توازن ہے؟ جو تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارا قاعدہ ہے کہ تولے جائیں۔ چنانچہ ایک طرف وہ ایک پرچہ رکھا جائے گا، دوسری طرف 99 رجسٹر ہوں گے، اور وہ پرچہ جو ہے اس کا وزن بھاری نکلے۔ اب دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے نا، یہ بخاری شریف کا جو مانوی درجہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے اس کا ذاتی طور پر بھی کچھ وزن ہے یا نہیں؟ تو اگر اور نہیں سمجھ آتا تو یہ سمجھے رجسٹر جو بدیوں کے ہوں گے ان کو تولا جائے گا، اس میں کیا اشکال ہے بھائی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ لیکن غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ آپ خوش ہو جائیں، چلو جی، اور پرچے پر کیا ہوگا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ چلو ہم کتنے ہی گناہگار ہیں، کلمہ شہادت تو پڑھتے ہیں، اور نہ سی تو جنازے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کلمہ شہادت، آئے یا نہ آئے کرتے ہیں کلمہ شہادت۔ فقہاء کرام رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی ذکر کرنا مکروہ بھی ہے، بدعت بھی ہے، آہستہ کرے کوئی شخص۔ تو کلمہ شہادت تو ہم پڑھتے ہیں نا، چلو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ۔ فتح الباری میں بھی ہے، عمدۃ القاری میں بھی ہے، ارشاد الساری میں ہے، فیض الباری میں ہے، تحصیر الباری میں ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہر آدمی کی بات نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ساری زندگی کفر، شرک اور بدیوں میں گزری، نزع سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ شہادت کی توفیق نصیب فرمائی اور بعد کو موقع نہیں ملا نیکی کا، یہ وہ شخص ہے۔ جماندرو مسلمان اس کا مصداق نہیں ہے، سمجھتے بات؟ جماندرو مسلمان اس کا مصداق نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ ساری زندگی کفر شرک میں گزری اور پھر مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب۔ کیوں؟ آپ پڑھ چکے روایت الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ لکھے تو ہیں اعمال لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا وزن اب کچھ نہ، تو وہ جو رجسٹر تولے جائیں گے اس میں عقلی طور پر کیا اشکال ہے؟ تیسرا جواب حضرت یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں ان کو تولنے میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ حدیث ابو داؤد کے حوالے سے نقل کی حاشیے میں کہ قیامت کے دن خلق حسن، اچھے اخلاق، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بڑی وزنی چیز۔ دیکھیے آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہے جملہ پورا ہے، 10 نیکیاں ملیں گی، ایک گناہ اس کا معاف ہوگا۔ اور خندہ پیشانی سے ہنس مکھ چہرے سے بے تلک وجن تلک، اس کی الگ نیکی ہو، قول الگ، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی الگ نیکی۔ اور ابو داؤد شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں السلام علیکم کہنے والے کی 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ دوسرا جملہ کہے تو 20 نیکیاں، ومغفرت کہے تو 30 نیکیاں، وبرکاتہ کہے تو 40 نیکیاں۔ یہ 40 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں وطیبت صلوات کے لفظ مرفوع روایت۔ تو یہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کا بھی وہاں وزن ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے فتح الملم کی 3 جلدیں لکھی ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر سورہ آل عمران سے آخر ترجمہ سارا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس وقت انگریز ظالم کی وجہ سے وہ مالٹا میں اسیر تھے، اور کیوں اسیر تھے؟ اس لیے کہ انگریز یہ فتویٰ لینا چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ کرو کہ ترکی کافر ہیں، کیونکہ شریف حسین جو مکی تھا یہ انگریزوں کا ٹوڈی تھا۔ حضرت نے فرمایا سب ترکیوں کو میں کیسے کافر کہہ دوں، اگر ان میں کوئی ایک ہے تو ہوگا، سارے ترکی مسلمان۔ عطا ترک کی وجہ سے وہاں بیچی، آذانوں پر پابندی لگی تھی، نمازوں پر پابندی تھی، قرآن پڑھنے پر پابندی تھی، کیوں؟ عربی میں تھا، اور ضد تھی کہ شریف حسین مکی عربی ہے، حج پر پابندی۔ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ جلال بایار آیا ترکی صدر، اس نے اجازت دی حج کی بھی، اس نے اجازت دی آذانوں۔ بے شک کمال تاترک میں بہادری کی صفت تھی، لیکن بے دین تھا پلے در۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے دینی اس وقت ترکیوں میں گر آئے، عوام مسلمان صحیح، عام جو ہیں ان میں کوئی حکمران طبقہ جو ہے بے دین ہے۔ خیر بات دور چلی گئی، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے سارے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کی، آل عمران سے آخر تک حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے حضرت کو دیکھا بھی ہے، تقریریں بھی سنی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، استفادہ بھی ہوا ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ 8ویں پارے میں ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فوائد عثمانیہ میں، کہتے ہیں کہ عرض ہوتے ہوئے کسی چیز کا وزن اندازہ عقل کے خلاف۔ فرماتے دیکھو ہمارے بدن میں حرارت ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، تھرمامیٹر سے اندازہ لگتا ہے کہ 100 ہے، 101 ہے، 102 ہے۔
اگر ہمارے پاس ایسا آلہ ہے کہ جس سے بدن کی حرارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ حرارت ہے کہ عرض ہے، جوہر نہیں، اس کا ظاہری جسم نہیں نظر آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی ایسا تستر ہو، ایسا پیمانہ ہو جس سے نیکی بدی تلے، تو اس میں کیا ہے؟ دوسری بات حضرت فرماتے ہیں، آپ روزانہ محکمہ موسمیات کے اعلان سنتے ہیں کہ اتنے درجے کی گرمی ہے، اتنے درجے کی سردی ہے، مقیاس الحرارت اور مقیاس البرودت کے ذریعے